کہ بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، RSS کے راج دلارے کہاں گئے، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، کیسے آپ سب؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپوری کی شاندار نظم۔ سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے کہ ایک دن یہ نظارہ بدل جائے گا، کیا ہمارا تمہارا بدل جائے گا، دیکھنا یہ نظارہ بدل جائے گا، کیا ہمارا تمہارا بدل جائے گا، آسماں ہوگا سر پہ نیا ہر طرف، آسماں ہوگا سر پہ نیا ہر طرف، دیکھنا ہر ستارہ بدل جائے گا، مرض ہے گر کوئی تو دوا بھی تو ہے، مرض ہے گر کوئی تو دوا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہ راستے میں آتے ہوئے ایک نظم ہوئی تھی تو میں نے سوچا آپ کو کچھ نیا سا سنا دوں۔ 4 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، بھارت ماں کی آنکھ کے تارے، بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، RSS کے راج دلارے کہاں گئے۔ میں دھیرے دھیرے اپنے رنگ میں آ رہا ہوں، آپ بھی میرے رنگ میں آ جائیے کہ بھارت ماں کی آنکھ کے تارے کہاں گئے، RSS کے راج دلارے کہاں گئے، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے، اچھے دنوں کی طرح انہیں بھی کھوج رہا، کوئی بتائے انا ہزارے کہاں گئے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا، مجھے لگا جیسے میں پارلیمنٹ کے مائک پہ کھڑا ہوں اور پیچھے MP سو رہے ہیں، تو مجھے لگا میں ایک بار پلٹ کے دیکھ لوں، لیکن جاگ رہے ہیں۔ مجھے ان سے بھی دعائیں مانگتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ گڈو کہاں ہے؟ یہ نظم سننا، مسئلے صرف آپ ہی سب کے سامنے نہیں ہے، ہر مقام پر لوگ ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو ہر مشکل سے لڑتا ہے، اور جب جب اسے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے تب وہ علل اعلان یہ کہتا ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، کیا کہنے، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں،
دوستو عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو بہشتی زیور کتاب سے کمزوری کے وقت کی تدبیر کا بیان سنتے ہیں۔ بعض وقت عرصہ تک بخار آنے سے یا اور کسی بیماری میں مبتلا رہنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس وقت بعض لوگ اس کو جلد طاقت آنے کے لیے بہت سی غذا یا میوے وغیرہ کھلاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ یہاں ایسے وقت کی مناسب تدبیریں لکھی جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ کمزوری میں ایک دم زیادہ کھانے سے یا زیادہ طاقت کی دوا کھلانے سے فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ بعض وقت نقصان پہنچ جاتا ہے۔ فائدہ اسی غذا سے اور اتنی ہی مقدار سے پہنچتا ہے جو آسانی سے ہضم ہو جائے، اور اگر غذا مقدار میں زیادہ خالی یا غذا زیادہ مقوی ہوئی تو مریض کی اس کی برداشت نہیں ہوگی اور ہضم بھی قصور ہوگا، تو ممکن ہے مرض پھر لوٹ آئے اور پیٹ میں سدھے پڑ جائے یا ورم ہو جائے۔ لہٰذا کمزوری کی حالت میں آہستہ آہستہ غذا کو بڑھاؤ، اور اگر 1-2 چمچہ شوربہ ہی یا 1 انڈا ہی ہضم ہو سکتا ہے تو یہی دو، زیادہ نہ دو۔ اگرچہ مریض بھوک پکارے، بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوتا اور زیادہ کھلانے سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 2-2 چمچہ کر کے شوربہ دن میں 3-4 دفعہ دو، لیکن یہ خیال رکھو کہ 2 مرتبہ میں 3-4 گھنٹے سے فاصلہ کم نہ ہوتا ہے۔ پہلی غذا ہضم ہو چکے تب دوسری غذا پہنچ رہے، ورنہ مداخلت اور بدہضمی کا اندیشہ ہے۔ غرض یہ کام میں آہستہ آہستہ زیادتی کرے، غذا دینے میں، گھی دینے میں، چلنے پھرنے، بولنے، چلنے، لکھنے، پڑھنے میں، اور مرض کو خوش رکھیں۔ کوئی بات اس کو رنجو والے اس کے سامنے نہ کہے، نہ اس کو بالکل اکیلا چھوڑ دیں، نہ اس کے پاس خلاف مزاج مجمع کرے، نہ بہت روشنی میں رکھے، نہ بہت اندھیرے میں۔ بہتر ہے کہ دوا اور غذا اور جملہ تدبیریں طبیعت ملازم کے رائے سے کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ اب مرض نکل گیا، اب حکیم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ کمزور آدمی کو اگر بھوک خوب لگتی ہے اور خوراک خوب کھا لیتا ہے، لیکن طبیعت اٹھتی نہیں اور پاخانہ پیشاب صاف نہیں ہوتا اور طاقت نہیں آتی، تو سمجھ لو کہ مرض ابھی باقی ہے اور یہ بھوک چھوٹی ہے۔ کمزور آدمی کو دوپہر کا سونا اکثر مدرز ہوتا ہے۔ کمزور آدمی کو اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ مرض کا مادہ ابھی اس کے بدن میں باقی ہے۔ کمزور آدمی کو اگر بھوک نہ لگے تو سمجھ لو کہ مرض کا مادہ ابھی اس کے بدن میں باقی ہے۔ کمزوری میں زیادہ دیر تک بھوک اور پیاس کو مارنا بھی نہیں چاہیے، اس سے ضعف بڑھ جاتا ہے۔ جب بھوک اور پیاس غالب ہو، کچھ کھانے پینے کو دے دیا جائے۔ پتلی اور سیال غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے، گو اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا، جیسے آش جو شوربہ، چوزا، مرغ یا بٹیر کا یا بکری کے گوشت کا، اور خشک اور گاڑھی غذا ذرا دیر میں ہضم ہوتی ہے، گو اس کا اثر بھی دیر تک رہتا ہے۔ جیسے کمزوری میں بہت ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے اور نہ ایک دم بہت سا باقی پانی پینا چاہیے، اس سے بعض وقت موت تک کی نوبت آ گئی ہے۔ کمزور آدمی کو کوئی دوا بھی طاقت کی حکیم معالج کی رائے سے بنوا لینی مناسب ہے تاکہ جلد طاقت آ جائے۔ جیسے دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔